هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 پارہ نمبر 10 کی آیت نمبر 71 میں نے پڑھی ہے۔ اس آیت میں بہت ہی خاص پیرائے میں، خاص پس منظر میں کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، اور پیچھے منافقین کا ذکر ہوا ہے، اور پھر یہاں پر خالص مؤمنین کا ذکر ہوا ہے، اور ان کی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یوں تو قرآن مجید کے اندر مؤمنین کی صفات، مؤمنین کی خصلتیں، اہل ایمان کی خصوصیات کے بارے میں بے شمار قسم کی آیتیں ہیں، لیکن اس آیت میں ایک خاص پہلو سے گفتگو کی گئی ہے۔ اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا جو مقصد اور مدعا ہے وہ بس یہ ہے کہ میں اور آپ مل کر اس آیت میں غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا ذکر، یعنی میرا اور آپ کا، بحیثیت امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے ایک فرد ہونے کے، بحیثیت ملت کے ایک فرد ہونے کے، آپ بھی ایک فرد ہے، میں بھی ایک فرد ہوں، اور اس تعریف کے مصداق ہم اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم اس میں موجود جو صفات بیان کی گئی ہے اس صفات سے ہم متصف ہو، یعنی یہ صفات ہمارے اندر پائی جائے۔ تو سب سے پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ دیکھیے، خاص بات جو اس آیت میں قابل غور ہے سب سے پہلے نمبر پہ کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مردیں، مؤمنہ عورتیں، یہ سب آپس میں، مومن مرد، مومنہ عورتیں، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں۔ اور دوست وہ ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو، یعنی دوستی کے اندر عام طور پر انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوست کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی اچھائی اور جو اچھی بات اگر میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، یعنی اس کے اندر یہ کہ یہ مجھے حاصل ہو جائے، تو پھر میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں جو ہے اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں تاکہ انہیں بھی یہ چیز حاصل ہو۔ اسی طرح اگر ہم کسی برائی سے بچتے ہیں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے دوست، ہمارے قریبی لوگ، وہ بھی جو ہے اس سے سیف رہے، محفوظ رہے، انہیں بھی اس برائی سے جو ہے، اس گناہ سے یا اس مصیبت سے وہ دور رکھا جائے، اس کی ہمیں فکر ہوتی ہے، اس کی ہمیں جد و جہد ہوتی ہے۔
تو قرآن مجید نے یہی ہمیں یاد دلایا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو، قریبی ہو، تعلق تمہارا گہرا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے، ایک مومن کا دوسرے مومن سے، ایک مومنہ کا دوسرے مومنہ سے، یہ تعلق گہرا ہونا چاہیے۔ جب تعلق گہرا ہوگا یہ ہم دوستی کو سمجھیں گے، اور اس نسبت کو جو کہ قرآن مجید نے ہمیں دی ہے اس کو اگر ہم سمجھیں گے، بلکہ بعض جگہ ایمان کو، ایمانی جو نسبت ہے اس کو ایمانی اخوت کے ذریعے سے بھی جو ہے گویا کہ ہمیں بتایا گیا ہے، اور اس طرح کی نسبت بھی ہمیں سمجھائی گئی ہے، جیسے کہ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر سورۃ الحجرات میں کہا گیا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ یہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی چارگی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ بہرحال یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اس دوستی کی بنیاد پہ ہمیں دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے یأمرون بالمعروف، ہم بھلی باتوں کا حکم کریں، بھلی باتوں کی ترغیب دلائیں، بھلے کاموں کی ہم تشکیل کریں، بھلی چیزوں کی ہم ترغیب دلائیں، ایک دوسرے کے لیے ہم بھلا چاہیں، جو ہم اپنے لیے بھلا اور خیر چاہتے ہیں وہی ہم اپنے دوست کے لیے، اپنے مؤمن مسلمان بھائی کے لیے بھی چاہیں۔ اسی طرح مؤمنہ عورت بھی دوسری مؤمنہ عورت کے لیے یہی چاہے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکنے اور گناہ کے معاملے سے، نقصان سے بچنے کے لیے بھی ہم اسی طرح جو ہے منکر، یعنی جس پہ نکیر کی یہ ہو، جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو کہ یہ کام تمہیں نہیں کرنا ہے، بحیثیت مؤمن اور مسلمان کے یہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے، اس سے جو منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے رک جانا، جس پر نکیر آئی ہوئی ہے، جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے کرنے کو مسلمان اور مؤمن کی حیثیت سے ناپسند فرماتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اب چلیے ہم اس آیت کی روشنی میں تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں، تجزیہ اس بات کا کہ کیا ملت کے افراد، یعنی جو ہم اہل ایمان ہیں، مؤمنین ہیں اور مؤمنات ہیں، یہ سب آپس میں یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دو کام ہم سے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ یہاں مطلق بات ہے، مؤمنین کہا گیا ہے، یہاں پر یہ جو ہمارے پاس آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ جو تھاؤٹ آف اسکول پائے جاتے ہیں، مکاتب فکر پائے جاتے ہیں، مسالک پائے جاتے ہیں، الگ الگ جماعتیں ہیں، گروہ بندیاں ہیں، ان کا یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے، مطلق ذکر ہے۔ اگر ہم مؤمن ہیں، اگر کوئی مؤمنہ ہے تو بس ان سے بات ہو رہی ہے، تو لہذا اسی نہج پر، اسی پیرائے میں ہم جو ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے یأمرون بالمعروف کا اگر ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو آج الحمدللہ بفضلہ تعالی پوری دنیا کے اندر مسلمان، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر و تھاٹ آف اسکول سے بلانگ کرتا ہو، وہ شخص جو ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کے مقابلے میں منکرات سے روکنے، اس کا ازالہ کرنے، اس کو ختم کرنے کی کوششوں کے مقابلے میں معروفات، بھلے کام، اچھائیوں کے کام کو کرنے میں زیادہ جو ہے پہل کرتا ہے، اور زیادہ جو ہے اس کی ایکٹیویٹیز جو ہے نظر آتی ہے۔ منکرات سے بچنا اور منکرات سے بچانے کا معاملہ بھی اس امت کے اندر قائم ہے، لیکن بمقابلے معروفات کے کم ہے۔ تو اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جہاں ہم معروفات کو پھیلاتے ہیں وہیں پر ہم یہ کوشش کریں کہ اس کا جو دوسرا پہلو ہے منکرات، کون سی چیزیں منکرات، گناہ کے کام جس پر نکیر آئی ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو، ایسے کون سے کام ہیں، اس کو ڈھونڈ کر جو ہے ہم اپنے آپ سے، اپنے اڑوس پڑوس سے، اپنے ہر مسلمان بھائی سے اس کو دور کرنے کی ہم فکر کریں۔ تو معروفات کی ایک لمبی فہرست ہے جو ہو رہا ہے، جس کے سلسلے میں جو ہے ہم کام کر رہے ہیں، لیکن منکرات کی بھی ایک لمبی فہرست ہے جس کے تعلق سے ہم کچھ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے،
بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 بنیادی حق ہیں. 5 حق ہیں، یقیناً یہ بنیادی ہی ہے. سب سے پہلے نمبر پہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے رد السلامی، سلام کا جواب دینا. دوسرے نمبر پہ ہے عیادت المریض، مریض کی تیمارداری کرنا، بیمار کی مزاج پرسی کرنا. نمبر 3 پہ ہے اجابت الدعوتی، کوئی اگر دعوت دے مسلمان مومن تو اس کی دعوت کو قبول کرے. نمبر 4 ہے اتباع الجنائز، جب کسی مسلمان کا جنازہ ہے تو اس کی نماز جنازہ سے لے کے تدفین تک اس کو وقت دیا جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اس کے تدفین کے عمل میں ہم شریک ہوں. اور نمبر 5 پہ ہے تشمیت العاطس، یعنی جب کوئی ہمارے سامنے چھینکتا ہے اور چھینک کر وہ یہ کہے کہ الحمدللہ، تو ہمیں کہنا چاہیے یرحمک اللہ. نمبر 1 رد السلامی، نمبر 2 عیادت المریضی، نمبر 3 اتباع الجنائز، نمبر 4 تشمیت العاطسی، اور نمبر 5 ہے اجابت الدعوتی. یہ 5 حقوق ہیں. اس حدیث میں بھی قابل غور بات یہ ہے کہ حق المسلم علی المسلم، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو 5 بنیادی حق ہیں، یہاں پہ صرف مسلمان کہا گیا ہے، عام بات کہی گئی ہے. اب یہ ہم نے غلط کر لیا ہے اور یہاں پر یہ منکر جو ہے گویا کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ یا تو اس پہ عمل نہیں کرتے، عمل نہ کرنا، ان حقوق کو ادا نہ کرنا جو ایک عام سے مسلمان سے متعلق ہے. ہم مسلمانوں میں ایک دوسرے سے متعلق ہے. مومنین ایک مومن کے دوسرے مومن پر، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ 5 حق ہیں جو اسلام نے رکھے ہیں، شریعت مصطفیہ کے ذریعے سے ہم پر لاگو ہوتے ہیں. لیکن ان 5 حقوق کو ہم نے مقید کر کے رکھ دیا ہے. یا تو ہم اس کو ادا ہی نہیں کرتے، یا تو ہم اس کو کرتے ہی نہیں ہیں، یا اگر کرتے ہیں تو پھر جو ہے ہم نے اس کے مفہوم کو بالکل محدود کر کے رکھ دیا ہے. اس کے عمل کے جو دائرہ کار ہے، جو اس کو ہم نے جو ہے محدود کر کے رکھ دیا ہے. مثلا یعنی کہ اگر کوئی مکتب فکر سے آتا ہے، کوئی کسی تھاٹ آف اسکول سے، کسی جماعت کا فرد ہے، تو وہ یہ حقوق تو کر رہا ہے، یہ حقوق کی ادائیگی اس سے ہو رہی ہے، یہ 5 باتوں پہ وہ عمل کر رہا ہے، یہ 5 چیزیں جو ہے وہ گویا کہ کر تو رہا ہے، لیکن وہ ایک عام مسلمان، کامن مسلمان سے، یعنی کہ جس میں بلا تفریق جماعت، بلا تفریق تنظیم، بلا تفریق گروپ، بلا تفریق کوئی تحریک، اس طرح ہمارے پاس جو ہے نہیں ہو پا رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو جس طرح کی حدیث میں کہا گیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان، مطلق چیز بیان کی گئی ہے، اس کو ہم ان 5 باتوں کو مطلق ہی رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ضمن میں جو باتیں اس وقت کہی گئی ہے ان سب پر مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.